روکا، صحابہ سے گزر کر گئے، حسنین کو اٹھا کر گودی میں بٹھایا اور فرمایا لوگو میرے رب نے سچ کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ فرمایا مجھ سے حسنین کا گرنا گوارا نہ ہو سکا، اٹھا کر اپنی گود نبوت میں سجا لیا۔ مرتن ینظر الی الحسن والاخری الی الحسین، کیسا حسین منظر ہوگا، ممبر پر مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، کبھی نظر رحمت حسن پر ڈالتے ہیں، کبھی پیار سے حسین کو دیکھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں حسنین عام نہیں ہے، خاص ہے۔ میرے آقا نے عزت دی، اتنا پیار دیا، آپ کے اور میرے بھی بیٹے، ہمارے بھی نواسے، ہمارے بھی پوتے پوتیاں، لیکن میرے کریم انوکھا پیار دیتے ہیں۔ کان یزمہما ویشمہما، میرے کریم کی بارگاہ میں حسنین آ رہے ہیں، میرے آقا نے انہیں سینے سے لگایا، صرف بوسے ہی نہیں لے رہے، میرے مصطفیٰ حسنین کو چوما بھی کرتے ہیں، سونگا بھی کرتے ہیں۔ یہ انوکھا انداز محبت، سونگنا، حسنین کریمین کو حضور سونگا کرتے۔ اس کا جواب حدیث میں موجود ہے، کیوں میرے آقا حسنین کریمین کو سونگا کرتے؟ میرے آقا نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسنین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ گویا بتایا اے جہان والو، جیسے تمہیں پھول سونگنے سے سکون ملتا ہے، مجھے حسنین سونگنے سے قرار ملتا ہے۔ حسنین مصطفیٰ کا چین ہے، نور عین ہیں، قرار ہیں، اطمینان دل ہے۔ حسنین کریمین کو میرے آقا نے یہ بھی عزت بخشی کہ میرے آقا سواری بنے ہوئے ہیں۔ حسنین کریمین سرکار کی پشت مبارک پر سوار ہے۔ حضرت جابر آ گئے، یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ حسین منظر دیکھا، نبی کریم سواری بنے ہوئے ہیں، حسنین کریمین آپ کی پیٹھ پر سوار ہیں۔ تو صحابی کے منہ سے نکلا نعم الجمل جملکما، اے شہزادو تمہارے مقدر پر قربان جائیں، تمہیں سواری کتنی پیاری مل گئی ہے، نبیوں کے سردار تمہاری سواری۔ لیکن میرے کریم نے فرمایا آنے والے اگر سواری پیاری ہے تو غور کرنے، مراکبان ہما، سوار کتنے پیارے ہیں۔ اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین، اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، عام مومن کی زندگی امتحان، آپ کی زندگی امتحان، میری زندگی امتحان۔ حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار، میرے کریم نے فرمایا الحسن والحسین ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا لوگو میرا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، چونکہ انہوں نے جنت کا سردار بننا ہے۔ رب نے امتحان بھی مشکل لیا، رب نے امتحان بھی بھاری لیا۔ امتحان صرف جان کا نہیں آیا، امتحان سارے خاندان کا آیا ہے، چونکہ شان اعلیٰ ہے۔
امتحان بھی اعلیٰ ہے، آزمائش بھی مشکل ہے، لہذا رب کریم نے شان کے مطابق امتحان لیا۔ آپ دیکھتے ہیں عموماً کسی آدمی کے مرنے کا، موت کا اعلان مرنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن حسین کا معاملہ عجیب ہے۔ حسین بچپن میں ہیں، حسین کی شہادت کا اعلان ہو رہا ہے۔ مختلف احادیثیں حضرت سیدہ ام سلمہ سے بھی مروی ہے، حضرت سیدہ ام الفضل یہ نبی کریم کی چچی جان ہے، حضرت عباس ابن عبد المطلب کی بیوی ہیں، کہتے ہیں سرکار میرے گھر میں تھے اور حضور نبی رحمت میرے گھر میں ہیں، میں کام کاج میں ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میں آئی، میں کیا دیکھتی ہوں؟ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گہری سوچ میں ہیں، یوں پتہ لگتا ہے وجود انور یہاں ہے، سوچ کہیں اور ہے۔ جب میں قریب گئی فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرکار کی چشم نبوت سے آنسو ڈھلک رہے ہیں اور رخسار نبوت سے گر کر حضور کی داڑھی مبارک میں آ رہے ہیں، گویا سرکار رو رہے ہیں۔ حضور کی چچی جان عرض کرتی ہیں لما تبکی یا رسول اللہ، آقا آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے میری چچی ام الفضل، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو عام حالات میں نہیں آیا کرتا، ایک روایت میں جبریل کا نام بھی آیا، فرمایا فرشتہ آیا اور یہ خبر لایا ہے کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں ظلماً قتل کیا جائے گا۔ میرے آقا رحمت حضرت امام علی مقام کی شہادت کی خبر سنتے گئے، حضور کی آنسوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ برادران اسلام یہی وجہ ہے ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے، آج بھی جس رسول اللہ کے امتی کو غم حسین میں، درد حسین میں، حب حسین میں آنسو آ جائیں، اسے اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے، اسے حسین پاک کی محبت بھی مل گئی، حسین پاک کے نانا کی سنت بھی نصیب ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر بچپن میں پھیل گئی، سیدہ ام الفضل کے علم میں ہے، حضرت ام سلمہ کے علم میں ہے، آگے پتہ ہے حضرت علی کو حسین شہید ہوں گے، خود سرکار بتا رہے ہیں، سیدہ خاتون جنت کو علم ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر ماں کو ڈیکلیئر ہو جائے، اگر ماں کو رپورٹیں آ جائیں میرے بیٹے کو کینسر ہے، لا علاج عرض ہے، ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، ماں دعائیں مانگتی ہے، آنچل پھیلاتی ہے مالک میرا نور نظر بچ جائے، زندگی مل جائے، لیکن حسین کریم کا بچپن کہاں واقعہ کربلا 60 سال تقریباً بعد واقعہ پیش آیا، درمیان میں لمبا عرصہ، لیکن کوئی ایک روایت نہیں ملے گی۔ حضور عرض کریں یا اللہ حسین کو مشکل میں نہ ڈال، مولا مشکل کشا عرض کریں یا اللہ حسین کی مشکل ٹال دے۔ سیدہ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ایک دعا نہیں ملتی یا اللہ میرے بیٹے کو مشکل نہ آئے، ارے سارے دم بخود ہیں، سارے چپ ہیں، کیوں؟ اس لیے جانتے ہیں حسین کا امتحان لینے والا خدا ہے، دلانے والے اہل بیت ہیں۔ امتحان میں واویلا، امتحان میں شکوہ، امتحان میں جزا فضا، امتحان میں ماتم، امتحان میں مرثیہ خانی، امتحان میں نوحہ خانی، امتحان میں شکوہ شکایت نہیں ہوتے، سارا خاندان چپ ہے، با ادب خاموش ہے، مالک مرضی مولا از ہما اولا، گویا زبان حال سے کہتے ہیں اے ہمارے کریم، اگر ابراہیم اسماعیل دے کر تمہیں منا سکتے ہیں تو ہم حسین کا گھرانہ دے کر منا سکتے ہیں۔
سارے خاندان کا امتحان، سارے گھرانے کا امتحان۔ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، علی کیا کہتے ہیں، لیکن سارے صبر کے پیکر ہیں۔ اسی لیے حضرت حسن رضا بریلوی اعلیٰ حضرت کے بھائی بولے، کہنے لگے گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت، اے اہل بیت کے گھرانے تمہیں ہمارا سلام، تمہارے صبر پر ہمارا سلام۔ کتنا سلام ہے، کتنا صبر با کمال ہے۔ حسین کے جانے کی خبر ہے لیکن سارا گھرانہ رب کی رضا پر راضی ہے۔ امام علی مقام کا امتحان جان کر بھی آل بیت نے صبر کیا۔ آج تو پتہ یہ چلتا ہے کربلا کا پیغام نوحہ خوانی ہے، پر کربلا کا پیغام مرثیہ خوانی ہے، کربلا کا پیغام کالے کپڑے ہیں، کربلا کا پیغام بے صبری ہے۔ حاشا وکلا، کربلا کا پیغام نہ نوحہ خوانی ہے نہ مرثیہ خوانی ہے، کربلا کا تو پیغام نیزے کی نوک پر بھی قرآن خوانی کی تشریح کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ میرے دوستو، میں کر رہا ہوں شہادت حسین کیا ہے، بولیے امتحان حسین، سارے بولیں کیا ہے، مل کر بولیں کیا ہے۔ یہ تقریر بھی امتحان ہے، آپ کا بھی میرا بھی۔ رات دن تقاریر ہوتی ہیں، دو دو تین تین، اب میری عمر بھی نہیں، لیکن ساتھیوں کے پیار کے سامنے میں بازی ہار جاتا، میرا دل نہیں ہوتا میں ٹائم دوں، لیکن چلو آ گیا ہوں، آپ ذرا جاگ کر بتائیں۔ آپ کا بھی امتحان ہے یہ تقریر، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یا صرف سر کی لے میں وقت ضائع کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، شہادت حسین کیا ہے، امتحان حسین، بولو کیا ہے، مل کر بولو کیا ہے۔ برادران اسلام، امام علی مقام امتحان کسی کی جان کا ہوتا ہے، کسی کے مال کا، کسی کی اولاد کا، کسی کے رزق کا، کسی کی عزت کا، کسی کا ایک امتحان دو چار۔ امام علی مقام ہر نہج میں آزمائے گئے۔ جب یزید برسر اقتدار آیا، امام علی مقام مدینہ منورہ میں ہے، یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، ولید ابن عقبہ گورنر مدینہ نے حسین کریم حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ کو بلایا، یزید بیعت مانگ رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے ولید ابن عقبہ، بند کمرے میں یزید کی بیعت کی بات حسین نہیں کرے گا، ہمیں مہلت دو، ہم سوچتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے، جو ہوگا وہ تقیہ نہیں ہوگا، وہ اندر نہیں ہوگا، وہ بند کمرے میں نہیں ہوگا۔ سارے اہل مدینہ کو بلاؤ، حسین جو کرے گا علل اعلان کرے گا۔ لیکن برادران اسلام، ولید ابن عقبہ نے امام حسین کو مہلت دے دی، حالات بدل رہے ہیں، امام سمجھ رہے ہیں ان کے مشیر انتہائی شریر آدمی ہیں، مروان جیسے مشیر، شمر جیسے مشیر، جن کے بدتینت، ان سے کوئی بری امید آدمی نظر انداز نہیں کرتا۔ امام علی مقام سمجھ گئے، اب اگر میں بیعت نہیں کرتا یہ مجھے مدینہ منورہ میں قتل کر دیں گے، اور اگر میں مدینے میں قتل ہو گیا میرے نانا جان کے شہر کی عزت، حرمت، ادب، احترام پامال ہوگا، اور اگر میں بیعت کرتا ہوں حضور کی امت کو سبق کون دے گا؟ جب فاسق کے سامنے سارے چپ ہو جائیں، نعرہ حق حسین کے بغیر کون بلند کرے گا؟
امام علی مقام نے موقف اختیار کیا، بیعت میں نے نہیں کرنی، لیکن اگر بیعت نہ کروں مدینہ میں رہوں میری وجہ سے مدینہ کی عزت پامال ہوگی، لہٰذا امام علی مقام مدینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن تلا گنگ والوں قابل غور ہے بات، لوگ سمجھتے ہیں حسین کا امتحان کربلا میں ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، پہلے دعا کریں اللہ حرمین پاک کے دروازے کھول دے، ہم سارے مکہ مدینہ جائیں، اور جو گئے ہیں وہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں جب انسان مدینہ ہوتا ہے، جس دن واپسی کی ٹکٹ ہوتی ہے، ایک 14ویں صدی کے مومن کے دل کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، مرد تو مرد رہے، ان مبارک گھروں سے نکلتے عورتیں بھی چیخیں بھرتی ہیں، آہیں بھرتی ہیں، مولا ہائے مدینے آئے زندہ جا رہے ہیں، اے کاش موت آ جاتی میرا بدن خاک مدینہ میں بدل جاتا۔ آج اگر 14ویں صدی کے ایک مومن کے دل کا عالم یہ ہے، بتائیں مدینہ چھوڑنا امام علی مقام کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن امام علی مقام نے حق کے لیے مدینہ چھوڑ دیا اور ثابت کر دیا کائنات والوں محبوب کے لیے مدینے جیسا وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا، کسی نے جب وطن پوچھا تو شاہ نے آگے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ آپ خود سوچیں، جو جنت کا ماحول چھوڑ کر کرب و بلا میں جائے کتنا بڑا امتحان ہے۔ امام علی مقام مدینہ سے چلے، مکہ آئے، چند ماہ مکہ قیام رہا، کوفی کہہ رہے ہیں حسین آؤ، ہم یزید کی بیعت نہیں کر رہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ نہ آئے کل قیامت کا دن ہوگا، حسین کا گریباں ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، ہم عرض کریں گے یا اللہ ہم نے حسین کو بلایا، حسین نہیں آیا۔ امام علی مقام مجبور ہو گئے، اب اگر نہیں جاتا مجھ پر ذمہ داری آئے گی۔ امام علی مقام مدینہ سے چلے مکہ، مکہ سے چلے سوئے کوفہ، لیکن راستے میں راستہ بدلنا پڑا۔ آپ غور فرمائیں، نازوں کا پالا، ملائکہ کی لوریوں کا پالا، مدینہ چھوڑ کر مکہ آیا، مکہ چھوڑ کر صحراؤں کا مسافر بنا۔ ارے سید کیوں زبان حال سے کہتے ہیں لوگوں، یہ عشق کی ریت ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ امام علی مقام امتحان میں ثابت قدم ہے، مدینہ چھوٹ گیا، مکے سے دور ہو گئے، لیکن حسین کریم ایک ہی دل سے عہد کر رہا ہے، مکہ مدینہ چھوڑنا گوارا ہے، نانا کا دین چھوڑنا گوارا نہیں۔ امام علی مقام مکہ پاک سے ذی الحج کے مہینے میں نکلے۔ بہرحال میں اختصار کرتا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا ایمان والو کان کھول کر سن لو، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے زبانی کہیں ہم ایمان لائے، زبانی کہیں ہم رب کے عاشق ہیں، زبانی کہیں ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں آزمایا نہ جائے۔ فرمایا یہ خیال دل سے نکال دو، او ایمان والو کان کھول کر سن لو،
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے تو پہلے ایمان والوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے۔ یا اللہ کیوں مشکلوں سے گزارتا ہے، کیوں پیاسوں سے گزارتا ہے، کیوں غموں دکھوں جدائیوں کے صدمے دیتا ہے، کیوں دل پر خنجر چلتے ہیں؟ فرمایا فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اے کاش مسلمان قرآن پڑھتا، قرآن سمجھتا، قرآن کو دل میں اتارتا۔ اللہ کی قسم ایک ایک جملہ ہر سوال کا جواب ہے۔ فرمایا آزمائش اس لیے ہے ہم جان لیں سچا کون ہے جھوٹا، ہم دیکھ لیں کون نعرے لگانے والا ہے، کون دعوے کرنے والا ہے، اور کون ہماری یاد میں راتیں گزارنے والا ہے، کون ہمارے نام پر جان دینے والا ہے۔ ہم تو جاننا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، علماء تشریف فرما ہے، مضارعہ کا صیغہ، نون تاکید ثقیلہ، لام تاکید شروع میں، رب اتنے زور دے کر کہہ رہا ہے، تین تاکیدیں لگا کر، وَلَنَبْلُوَنَّ، ایمان والو کان کھول کر سن لو، ہم ضرور بالضرور یقیناً تمہیں آزمائیں گے۔ بولو کیا کریں گے؟ سارے بولو کیا کریں گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین۔ ایک مرتبہ نہیں، بار بار ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، ہم زندگی میں تمہیں درجے دیتے ہیں، کوئی جاہل ہے، کوئی عالم، کوئی غریب ہے، کوئی امیر، کوئی گدھا ہے، کوئی شاہ، کوئی دولت میں کھیل رہا ہے، کوئی دو ٹائم کی روٹی کے لیے بے چین۔ یہ کیوں فرق ہے؟ فرمایا ہر حال میں ہم غریبوں کو غربت میں آزما رہے ہیں، امیروں کو امارت میں آزما رہے ہیں، سب کو آزما رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ علماء کی بھی آزمائش ہے، عوام کی بھی آزمائش ہے۔ آج ہم سنی آزمائش میں کامیاب نہیں جا رہے، ہم اپنی لاکھوں کی دولت مجالس میں ضائع کرتے ہیں، ہمارے مدارس برباد، ہماری مساجد ویران، سنیوں کا علمی نیٹ ورک ویران، سنیوں کے اندر علماء کی کھیپ کی قدر نہیں، نعت خان کی قدر ہے، سریلے مقرر کی قدر ہے، ایک گویے کی قدر ہے، ایک ٹھاگ پیر کی قدر ہے، سنی کو عالم کی کوئی قدر نہیں۔ تمہیں کیا معلوم؟ میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا جہاں میری امت کا عالم قدم رکھتا ہے وہاں نوری ملائکہ پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا عالم با عمل قبرستان سے گزر جائے نہ صرف اس کی عزت کے لیے اللہ 40 دن قبر والوں سے عذاب میں کمی کر دے۔ میرا یار ایک یہاں سے گزر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم کبھی خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے۔ میں منبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، آسان ہے، آزمائش اور خوف میں کلمہ حق کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آرے کے اوپر کلمہ حق کہا، خنجر کے نیچے کلمہ حق کہا۔ حسین ابن علی نے کلمہ حق کہا، میں فاسق کی بیعت نہیں کروں گا، میں فاجر کی بیعت نہیں کروں گا، میں اللہ کے دین کو ڈیگریڈ نہیں ہونے دوں گا۔ حسین نے جب کہا میں بیعت نہیں کروں گا، اب حسین کریم کو آزمایا گیا۔ کرب و بلا کی دھرتی ہے، 10 محرم الحرام کا دن ہے، امام کے ساتھ 100 سوا 100 بندہ ہے، مد مقابل پہلے 1000 پھر 4000 پھر 22000 لشکر جرار مسلح۔ اتنا بڑا لشکر کیوں لایا گیا؟ 100 سوا 100 بندے کے لیے، حسین کو ڈرانے دھمکانے خوف دینے کے لیے۔ مدینہ میں بیعت نہیں کی، آج کربلا بے آب و گیاہ صحرا ہے، آج عالم بے بسی و بے کسی ہے۔ 22000 کے لشکر میں حسین گھرائے۔ اب امتحان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، گویا کہا جا رہا ہے حسین اب مرحلہ خوف ہے، ہم دیکھیں گے حسین کیا کرتا ہے۔ لیکن نہ حسین گھبرائے، نہ حسین ڈرے، نہ حسین جھکے، ڈٹ گئے۔
کہا یزیدیو اس سے بھی زیادہ فوج آ جائے تو ہم ڈرنے والے نہیں، میری رگوں میں تو شیر خدا کا خون ہے۔ کیا امام علی مقام ڈر گئے، خوف میں آ گئے؟ نہیں، امام علی مقام نے ثابت کیا آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ امام علی مقام ڈٹ گئے، فرمایا میں ڈرنے والا نہیں، حق بات کہوں گا اور ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ اور پھر وقت نے دیکھ لیا، سر دیا لیکن دیا ہرگز نہ دست حق پرست، اللہ اللہ کس قدر محکم تھا ایمان حسین۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ نے خوف والے امتحان سے گزارا۔ حسین پاس نکلے، فرمایا والجوئے، او ایمان والو ہم تمہیں کبھی بھوک دے کر آزمائیں گے، تمہاری زندگی میں غربت آئے گی، کاروبار بیٹھ جائیں گے، کرونا کی وبا تباہ کر کے رکھ دے گی، بھرم والوں کے بھرم ختم ہو جائیں گے، کاروبار ماند پڑ جائیں گے، کبھی بھوک کبھی پیاس کبھی کوئی شدت، ہم دیکھیں گے شکوہ کرتے ہو یا صبر کرتے ہو، ہم دیکھیں گے شکوہ کرتے ہو یا شکر کرتے ہو۔ حسین ابن علی بھی آزمائے گئے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدیوں کا آرڈر جاری ہوا، فرات کے پانی پر پہرے لگا دو، آل بیت تک پانی نہ جانے پائے۔ یہ ان کی پلانے گئے، یہ الگ بات ہے۔ امام صاحب کے ساتھیوں نے پانی کا انتظام پہلے کچھ کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے پانی کیوں بند کیا؟ پانی بند کرو، جب پانی نہیں ملے گا بچے روئیں گے، بچیاں بل بلائیں گی، حسین کا کلیجہ منہ کو آئے گا، حسین گھبرا کر بیعت کرے گا۔ لیکن حسین کریم سے لے کر علی اصغر تک آل بیت نے دنیا کو بتایا، او کائنات والو سن لو، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں خوف بھی دیں گے، ہم تمہیں بھوک بھی دیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں میں کمی آئے گی۔ آج دنیا مال کے پیچھے ہے، میرے کریم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ کتنی مرتبہ مسلمان مال پر بکا۔ عمر ابن سعد مال کے لیے حسین کے قتل پر آمادہ ہوا، ابن زیاد حکومتوں کے لالچ میں امام حسین کا قاتل بنا۔ کتنے میر جعفر، کتنے میر صادق، مسلمانوں میں جتنے غدار پیدا ہوئے سب مال کے شکاری اور پجاری نکلے۔ رب فرماتا ہے ہم مالوں میں کمی دے کر ایمان والوں کو آزماتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، یزید نے ابن زیاد کو دوہری گورنری دی، بصرہ کی گورنری، پھر کوفہ کی گورنری، عمر ابن سعد کو رہ کی زمین دی، مال و دولت اور انعام کے وعدے کیے۔ اگر حسین ابن علی بیعت کر لیتے کیا کچھ نہ ملتا؟ ہر آفر موجود ہے، لیکن حسین نے آفر پر نظر نہیں رکھی، ڈٹ گئے۔ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، رہی دنیا پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج خسرواں، میرے آقا میرے مولا ہے محمد عربی۔ امام علی مقام نے مال، عہدے، دنیا، جاہ و جلال، دنیا کی حشمت کی پرواہ نہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کبھی مالوں میں کمی دیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ایمان والو ہم کبھی تمہیں جانوں کی کمی دیں گے، تمہارے ماں باپ کا سایہ سر سے ہٹ جائے گا، ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔
بہن کرتے ہو، روتے ہو، ماتم کرتے ہو. ہمارے گھروں میں بھی فوتگیاں ہوتی ہیں، یہ جان کی کمی ہے. لیکن عام مومن کا کبھی ایک عزیز مرا، کبھی 3 ایکسیڈنٹ میں مرے، چھوٹا موٹا حادثہ آیا، آزمائش ہے. کیا کرتا ہے؟ ہر کی آزمائش حسب درجہ. لیکن حسین جنت کا امیدوار نہیں، حسین جنت کا سردار ہے. رب نے ایک جان کی کمی نہیں، 72 جانیں لے کر آزمایا. 72 دینے پڑیں گے. حسین کیا کہتا ہے؟ بھائی، ہر بندے کا بھائی، اس کا بھرم، اس کا شرم، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی شان ہوتا ہے. ایک بھائی مر جائے، بندہ کہتا ہے یارو میرے سینے کا زور نہیں رہا، میرے قوت بازو نہیں رہی، اب میں الیکشن کیا لڑوں؟ جو الیکشن لڑواتا تھا مر گیا. ارے ہم تو اس کا شکار. کربلا میں حسین کے کتنے بھائی شہید ہوئے. شیعہ روایت کے مطابق امام کے 8 بھائی شہید ہوئے، سنی روایات کے مطابق 5 بھائی شہید ہوئے. چلو 4 بھی ہو 5 بھی ہو، بھائی تو ہیں. اگر ایک عباس کے بازو کٹنے پر آج تک دنیا غمزدہ ہے تو بتاؤ باقی 5 جوان بھائیوں کے لاشوں کو دیکھ کر حسین پر کیا گزری ہوگی. حضرت امام علی مقام کے جو بھائی شہید ہوئے، آج بھولے بھالے سنی مجلس تو سنیں گے، غازی عباس کا جھنڈا تو کہنے پر لہرائیں گے، لوگوں کے کہنے پر پنجاب بنائیں گے. آشا وکلا، پنجاب بنانا، پنجے والا جھنڈا بنانا یہ شکوہ ہے. اور جہاں خدا کا شکوہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے. ایسے جھنڈے سے بچا کرو. سچا پیار یہ ہے، اگر ایک عباس بھائی حسین کو پیارا ہے تو باقی کتنے پیارے. عمر بن علی شہید ہوئے، عبداللہ ابن علی شہید ہوئے، جعفر ابن علی شہید ہوئے، عثمان ابن علی شہید ہوئے. مار کا ان کے نام نہیں لیتا، پوچھو ان سے یہ نام ہے کہ نہیں لیں گے. چوری پکڑی جائے گی. یہ تو اپنا کھانا چلا رہی دنیا کہ جی حسین علی اور حسین صحابہ کے دشمن، صحابہ ان کے دشمن. میں نے کہا کربلا کے سید شہیدوں کے اگر نام لو، ان ناموں میں ابو بکر بن حسن بھی ملے گا، عمر بن علی بھی ملے گا، عثمان بن علی بھی ملے گا. گویا مولا علی نے اپنے بیٹوں پوتوں کے نام 3 یاروں کے نام پر رکھے. میں دنیا میں رہوں نہ رہوں، علی کے گھر سے 3 یاروں کے نام بولتے رہیں گے. قابل غور ہے نا. سنیوں کا بھی تو پوچھا کرو، کربلا میں کتنے سید شہید ہوئے، حضرت علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے، ان کے نام تو بتاؤ. اگر نام پتہ کرو گے، کھوج لگاؤ گے تو مولا علی کے گھر میں یاروں کے نام ملیں گے. یہ پیار کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے کہ حضرت علی. لیکن میں بات کر رہا تھا، اللہ کبھی جانوں کی کمی دیتا ہے. ایک جوان بھائی مر گیا، 2 مر گئے، بندہ کہتا ہے اب میں اکیلا رہ گیا. جس کے بھائی میدان میں شہید ہوئے اور لاش حسین کو دیکھنے پڑے. امام پر کتنی بڑی آزمائش، کتنا بڑا امتحان ہے. لیکن امام کا حال کیا؟ یہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں. کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زباں کا گلا دیا. چمن آپ اپنا لوٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے. جو جمانا رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا گئے. یہ ہے امام پاک کا امتحان. فرمایا ایمان والو ہم تمہیں جانوں کی کمی دیں گے. حسین کو بھائیوں کی کمی آئی، لیکن کیا حسین ہارے؟ کیا حسین جھکے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم، جعفر و عباس دیکھے بھی نہ سید ہاریا. کہو بے شک، آپ بھی ذرا بولے.
جعفر و عباس دیکھے وینا سید ہاریا، ہر ایک قربان کر کے گویا زبان حال سے کہا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے او تو واریا۔ والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی ہم پھلوں کی کمی دیں گے، تمہارے باغات پھل نہیں لائیں گے، تمہاری فصلوں میں دانہ نہیں آئے گا، تمہاری گندم میں دانہ نہیں ہوگا، تمہاری مونگ پھلی میں دانہ نہیں ہوگا، یہ پھل ہیں۔ علماء نے فرمایا جیسے درخت کا پھل ہوتا ہے، اولاد انسان کا پھل ہے، گویا کبھی کبھی بچے مرتے ہیں، پھر آزمائش ہوتی ہے جوان بچے کی لاشیں پر، کیا آدمی کہتا ہے؟ لیکن حسین ابن علی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی شہید، بھتیجے شہید، بھانجے شہید، بیٹے شہید، حتیٰ کہ وہ منظر بھی حسین کریم کی آنکھوں میں ہے جب امام حسین کا 18 سالہ بیٹا حضرت علی اکبر، یہ 18 سالہ حسین کے باغ کا مسکراتا پھول، مسکراتا یہ پھل ہے، 18 سال کی جوانی کا شباب و کمال ہے۔ حسن کا عالم یہ ہے جو حضرت علی اکبر کو دیکھ لیتا ہے اسے نبی پاک کا حسن یاد آ جاتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ تلا گنگ والو، جب اس حسن نبی کو ظالم نے برچھی ماری اور زمین پہ گرا، ابا کو آواز دی، 56 سالہ بوڑھے باپ کے دل کا عالم کیا ہوگا؟ دل میں گھاؤ لگا، دل میں صدمہ لگا، لیکن اکبر کا لاشا دیکھ کر بھی حسین کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہتا ہوں دل میں ملال ہو، منہ میں خدا کا کلام ہو، اے ابن علی یہ تو تیرا ہی کمال ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے حضرت امام علی مقام حضرت علی اکبر کے لاشے پر نوح خوانی کرنے لگے، بے صبری ہو گئے۔ ہمارا حسین تو وہ ہے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، وہ حسین، وہ حسین سب کہہ دیں جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا۔ ہمارے حسین کون ہیں جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا؟ جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا، وہ حسین سب کچھ کھویا لیکن یار مل گیا، کچھ بھی نقصان نہ پایا، اللہ راضی ہو گیا۔ یہ ہے حسین کا سودا جو 72 زخم کھا کر مسکرایا، وہ حسین، اور شیر کی مانند جو مقتل میں آیا، وہ حسین۔ اب امام علی مقام کی شہادت ذاکر بھی پڑھ رہا ہے، پیشہ ور مولوی بھی پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، رلا رہا ہے، یہ نہیں بتا رہا حسین کا امتحان میں حال کیا رہا۔ آئیے گولہ شریف کے آستانہ پاک کے نور نظر حضرت سید نصیر الدین شاہ صاحب کی بات سنیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر امتحان میں شبیر کا یہ حال رہا، ہر امتحان میں شبیر کا یہ حال رہا، خدا کا ذکر خدا سے وفا خدا کی یاد، یہ ہے ہمارے امام، امتحان میں ثابت قدم، امتحان میں اللہ کے فیصلے پر راضی، اور جھونک لٹا کر کہتے ہیں پیارے اگر تو راضی ہے حسین کو یہ بھی حال قبول ہے۔ یہ تھا امتحان میں امام علی مقام کا امتحان۔ آپ فرمائیں حضرت امام حسین امتحان میں کامیاب ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ بولیں تو ہو سکتا ہے یہی شہادت بخشش کا باعث بن جائے۔ بولے امام حسین امتحان میں کامیاب ہیں کہ نہیں؟ کامیاب ہے نا؟
آپ کو اور مجھے بھی زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے. میری دعا ہے اللہ خون حسین کے صدقے مجھے اور آپ کو بھی سرخرو کرے, ہمیں بھی اللہ کامیاب فرمائے, ہمیں بھی جب مریں تو ملک الموت کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور زندگی بھر خدا کی رضا پر مطمئن رہنے والے, آج آ جا تو میں مبارک ہو, تو اللہ پر راضی, اللہ تجھ پر راضی. لیکن میں پوچھتا ہوں امام حسین کے مد مقابل کون تھے؟ کوئی کہے گا شمر, کوئی کہے گا عمر ابن سعد, کوئی کہے گا یزید, کوئی کہے گا یزیدی فوج. میں کہوں گا حسین کا مد مقابل دنیا, حسین کا مد مقابل دنیا کے پجاری, حسین کا مد مقابل شراب, حسین کا مد مقابل شرابی, حسین کا مد مقابل بے نمازی, حسین کا مد مقابل لالچی, حریص, آل بیت کی عزت نہ سمجھنے والے. میرا سوال ہے آج تیرے دوستوں میں کوئی بے نماز تو نہیں؟ اگر تیری دوستی بے نمازوں سے ہے, اگر تیری دوستی شرابیوں سے ہے, اگر تیری دوستی بدماشوں سے ہے, کہتا ہے بدماشوں سے یاری رکھنا ضروری ہے, تھانے کام آتے ہیں, اوکھے ویلے کام آتے ہیں. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ کوئی مشکل وقت نہیں, مشکل وقت قیامت کا ہے. کوئی اللہ والا پشت پر ایسا یار بنا لے جو قیامت میں کام آ جائے, قیامت میں کام آئے. آج ہم شہادت سننے کے شہدائی ہیں, آج ہم شہادت کے متوالے ہیں, مقصد شہادت نہیں سمجھتے. امام عالی مقام کو اپنے امتحان میں مشکل, جیسا امام کا مقام ایسا امتحان. آج کا دن گزرا آپ پر, مجھ پر, ہم میں سے ہر ایک پر. آج 5 نمازیں گزری کہ نہیں؟ بولو, 5 ٹائم اذان ہوئی, آج 5 نمازوں کا ٹائم گزرا. ہم نے دیکھا, اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو شکر کرے, نہیں پڑھی تو بتائیں. نماز نہ پڑھنا حسین کا کام ہے یا یزید کا؟ سوچے. امام علی مقام کا چونکہ مقام اعلیٰ ہے, اللہ نے نماز کے لیے امتحان بھی اعلیٰ لیا. امام علی مقام نہ مدینہ میں ہے نہ مکہ میں ہے, کربلا کے پردیس میں ہے, کربلا کے صحرا میں ہے. امام علی مقام عام صحیح اور صحت مند آدمی نہیں. ایمان سے بتا دل پر ہاتھ رکھ کر, جو جوان بچے اکبر و قاسم کے لاشیں اٹھا کر لائے, کتنا تھکا ماندہ ہوگا, کس قدر حسین ابن علی مصروف ہوگا. آج مسلمان کہتا ہے جی میں کیسے نماز پڑھوں, مولانا میں بڑا مصروف. میں نے کہا بتا, جس کے سامنے ہزاروں کا لشکر اور لشکر اور مد مقابل ایسا بدطینت خطرہ ہے, میرے بعد میری بچیوں, بیویوں, بہنوں کی عصمت کی چادر کا کیا بنے گا. ارے جس حسین کو اگر ادھر بھائیوں کی شہادت کا غم ہے, پیچھے بہنوں کے پردے کا خیال ہے, بتاؤ حسین کتنے مصروف و مشغول ہیں. لیکن اس کے باوجود رب حسین پر ظہر کا ٹائم بھی اس بے وطنی میں لے آیا, صحرا میں لے آیا. حال یہ ہے کہ پانی بند ہے, وافر پانی نہ ملے, نماز کیسے پڑھے. سید نے تیری میری طرح بہانہ نہیں بنایا, تیمم کیا اور ثابت کیا. تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید کا, لبے دریا پہ آنسوں کی عبادت ہو تو ایسی ہو. امام پر تو رب نے نماز کا وقت مشکل وقت میں لایا. آج تو اور میں دھوپ دیکھ کر نماز ظہر نہیں پڑھتے, رات دیر تک تیرا میرا آنکھوں کا نور نوجوان انٹرنیٹ کا شکاری رہا, فیس بک کا پجاری رہا. نہ تہجد کا پتہ, نہ نماز فجر کا پتہ, 9 بجے صبح جاگتا ہے. یہ ہے تیری میری زندگی. کتنی نمازیں برباد. حسین ابن علی تم نے کربلا میں نماز پڑھی کیوں؟ فرمایا میرا نام لے کر نماز نہ چھوڑے, میرا نام لے کر نماز کی قدر نہ گھٹائیں. یہ نہ کہیں ہم غم حسین میں ہیں, ہم درد حسین میں ہیں. میں تو جوان کے لاشوں پر بھی اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں.
اسی لیے میں کہتا ہوں یہ دل حسین تھا، یہ سجدہ حسین تھا۔ میں کہتا ہوں زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول اللہ کا پیغام ہے۔ امام علی مقام تجھے مجھے بتا گئے، اور میرے نانا کے امتی آج سنی کیا کر رہا ہے؟ فضائل اہل بیت، فضائل پنجتن پاک، ہمارے نقیب، ہمارے نعت خان عجیب سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑا تیر مار دیا۔ نہیں، حق ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں روایت ملی، صحابہ کہتے ہیں حضور نے نماز پڑھائی، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، ہم نے دیکھا سجدہ لمبا ہو گیا، شاید وحی جاری ہو گئی ہے، شاید اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا۔ کنکھی آنکھ سے دیکھا مصطفیٰ سجدے میں ہیں، حسین پشت پر بیٹھا ہے۔ نانا سجدے کی تکبیریں بڑھا رہا ہے۔ اگر نانے نے حسین کے لیے سجدے کی تکبیریں بڑھائی، حسین نے نانے کے سجدے کی لاج کے لیے کربلا میں سجدہ کیا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول اللہ کا پیغام ہے۔ تو اور میں بھی سوچے، کیا آج ہم دنیا داروں میں نہیں گھرے؟ اگر اس وقت ایک ابن زیاد، ایک ابن سعد، ایک شمر تھا، آج تیرے ماحول میں کتنے شمر ہیں، کتنے یزید ہیں، کتنے بے نماز ہیں، کتنے شرابی ہیں، کتنے کبابی ہیں، کتنے سود کے پیسے پر حرام گوشت میں پلنے والے لوگ ہیں۔ تیرا میرا کردار کیا ہے؟ بس آخری بات کر کے میں بات کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے۔ اقبال کہتا ہے آج بھی بے حیائی کی آگ جل رہی ہے، آج بھی بے شرمی کی آگ جل رہی ہے۔ بیٹی اور باپ مل کر انٹرنیٹ پر بے حیا فلم دیکھ رہے ہیں۔ بتاؤ یہ بے حیائی کی آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ بے دینی کے شعلے نہیں تو اور کیا ہے؟ اولاد کو ماں باپ کی قدر نہیں، بزرگوں کی قدر نہیں، سفید ریش مومن کی قدر نہیں۔ آج کا نوجوان بے باک ہو گیا، گستاخ ہو گیا۔ بچہ فلم دیکھ رہا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا پانی دو، بیٹے کے چہرے پر ناگواری آئی، ماں مجھے کہتی ہے پانی دو، کہتے ہیں ماں خود پی لو، میری فلم کا یہ تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ بتا یہ یزیدیت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، صرف شہادت سینہ کوبیاں نواخانیاں نہیں، اللہ کی قسم یہ غلط ہے۔ حسین کا تو پیغام ہے جان دے دی ہے نانا کے دین کی عظمت کو سمجھا۔ آپ میں سوچے میرا معاشرے میں کردار کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں؟ جو ہوں میں عالم، میں بحیثیت عالم میرا کردار کیا ہے؟ آپ عوام ہیں، بحیثیت عوام آپ کا کردار کیا ہے؟ بحیثیت مقتدی کردار کیا ہے؟ بحیثیت باپ کردار کیا ہے؟ بحیثیت بیٹا کردار کیا ہے؟ آج سوچیں، پوری زندگی امتحان ہے۔ حسین کریم تو امتحان میں پاس ہو گئے، دعا ہے اللہ خون حسین کے صدقے آپ کو اور مجھے بھی پاس کرے۔ لیکن کیا صرف نعروں سے پاس ہوں گے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی عمل کرنا ہوگا۔ حسین کی طرح نماز کا پہرا دینا ہوگا، حسین کی طرح حق کا پہرا دینا ہوگا، حسین کی طرح حق کے لیے سب کچھ لٹانا ہوگا، پھر امتحان میں کامیابی آئے گی۔ اور جو کامیاب ہوتا ہے اسے انعام ملتا ہے۔ کیا کامیاب کا انعام ہائے؟ کیا کامیاب کا امتحان زنجیر زنی ہے، نوخانی ہے؟ کامیاب کا انعام تو یہ ہے شاباش دی جائے، اسے خراج تحسین پیش کیا جائے۔ یا اللہ جو تیرے بندے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، صبر کے پیکر بنتے ہیں، تو انہیں انعام کیا دیتا ہے؟ سنو میرے رب نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ لوگو یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں میں بھی انا للہ پڑھنے والے ہیں،
جو صبر کرنے والے ہیں، میری بارگاہ سے انہیں نام کیا ملے گا؟ ان پر درود بھی ہو، ان پر رحمتیں بھی ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم حسین ہائے کہنے کے قابل نہیں، حسین تو سلوٹ کے قابل ہے۔ تبھی میں نے کہا آپ بھی مل کر کہہ دیں، اے حسین بن علی تیری شہادت کو سلام۔ سارے بولیں جو ابھی تک نہیں بولے، امام کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کریں، اے حسین بن علی، اے حسین بن علی تیری صبر استقلال و ہمت اور جرت کو سلام، بھیجتا ہے تیری روح پاک پر انور سلام، تیری مدحت پر ہو اس کی زندگی کا اختتام۔ اللہ آپ کو اور مجھے خون شہدائے کربلا کا صدقہ زندگی کے امتحان کے فرائض، ڈیوٹیاں، ذمہ داریاں سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے مریں تو کامیاب ہوں، کل حسین کے لشکر میں شامل ہوں، حسین کے دامن کے سائے میں اٹھیں۔ وما علیہ